سر السلام علیکم، کیسا لگتا ہے سر؟ بہت شکریہ ایک بار آپ پھر میرے پاس تشریف لائے اور میرے جو کوشچنز ہوتے ہیں، کنفیوژن ہوتے ہیں، ان کو بہت اچھے سے کلیئر کرتے ہیں. سر اسی طریقے سے بہت میجر میرا کنفیوژن رہا ہے وہ یہ کہ اللہ ہر وقت جو ہے وہ میزان اور توازن اور وزن اور ناپ تول کی بات کرتا ہے، جب بھی وہ حساب کتاب کی بات کرتا ہے. تو سر یہ گناہ ثواب جو ہیں، کیا یہ کوئی میجریبل کوانٹٹی ہے؟ آخر جب وہ ایک پلے کی بات کر رہا ہے، وزن کی بات کر رہا ہے، تو یہ تو ایسا محسوس ہوتا ہے میجریبل کوانٹٹی ہو. جبکہ میں نے کوشش کی اگر اس بات کو سمجھنے کی تو میں وائبریشن تک پہنچاؤں کہ یہ ایک ایسی انرجی ہوتی ہے، پازیٹیو نیگیٹو انرجی ہوتی ہے کہ جس سے انسان اسپرچولی یا گرو کرتا ہے یا نیچے جاتا ہے. مگر آپ اس معاملے کو کیسے دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر جو اللہ کا حساب کتاب کا نظام ہے اس میں یہ اللہ کیسے جو ہے مرج کرتا ہے ان ٹاپکس کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، بات یہ ہے کہ دو چیزیں آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور آپ کے سوالات کو اگر میں سمرائز کروں تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ گناہ یا ثواب میجریبل ہے، اور دوسرا یہ کہ میجریبل ہونے کے بعد اس کا کوئی ایک پرٹیکولر جس طرح اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے اس طرح اکاؤنٹنگ کی جانی چاہیے. اس سب کو سمجھنے کے لیے وہ جو میرا پرانا والا پوڈ کاسٹ ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ فری ول اور جبر اور قدر پر. اچھا، اب آ جاتے ہیں گناہ اور ثواب کے اوپر. اچھا، میں عریف صاحب ایک بڑی تلخ بات کہنا چاہتا ہوں. تلخ ہے وہ. میں آپ سے آج کہتا ہوں کہ آپ جائیں، اس وقت سڑک پہ چلے جائیں اور کسی عام، بلکہ میں سڑک سے اور آگے جاتا ہوں، آج آپ چلے جائیں مسجد میں سر، آج چلے جائیں مدرسے میں سر، اور اس سے پوچھیں کسی آدمی سے کہ بھائی گناہ کو قرآن میں کیا کہا گیا ہے. سر ویسے اگر مجھ سے پوچھے میرا علم کیا ہے، معصیت کہا گیا شاید. نہیں، دیٹ از دا پوائنٹ. سر ٹھیک. یہی تو سب سے بڑا، دیکھیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو تو جنرلی یہ بھی نہیں پتا کہ قرآن نے گناہ کے لیے لفظ کیا استعمال کیا ہے. معصیت کا لفظ گناہ کے لیے استعمال قرآن میں جنرلی نہیں ہوا. ٹھیک سر، ٹھیک سر. تو اب ہم کس طرح سے گناہ سے بچیں گے جب ہمیں گناہ کے لفظ کا پتہ ہی نہیں؟ کون سا قرآن کہاں سے پڑھیں گے جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ گناہ کا لفظ قرآن میں کس عربی زبان میں گناہ کسے کہتے ہیں. گناہ کا لفظ جو ہے وہ عربی کا لفظ نہیں ہے، بالکل یہ پرشین کا لفظ ہے. بالکل ٹھیک ہے، تو عربی میں تو گناہ ہوتا ہی نہیں. تو عربی تو گناہ کرتے ہی نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا، جو عربی بول رہا ہے تو گناہ کس بات کا؟ تو عربی میں گناہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو قرآن مجید میں جو لفظ گناہ کے لیے آیا ہے وہ ہے اسم. جی سر. الف سے اور میم، وہ جو لفظ ہے یہ قرآن میں بے شمار مرتبہ پہ آیا ہے، اور اس کا مطلب ہے گناہ. کبائر الاسم والفواحش. ٹھیک ہے نا، یہ ہے لفظ. میں آپ کو پھر اب میں صحیح ہوں نا کہ مسلمانوں کی اکثریت کو نہیں پتا کہ گناہ کا لفظ کیا ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا جو سب سے آسان اور سب سے کلیئرٹی کے ساتھ جو آیت ہے اس سلسلے میں، جو بالکل کلیئرٹی سے اس بات کو ثابت کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے، وہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 2 ہے. 2 نمبر آیت، اور اس کا لاسٹ ورڈ، اس کا لاسٹ پارٹ، اور وہ لاسٹ پارٹ کہہ رہا ہے وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو وہ 2 لفظ استعمال کر رہا ہے، وَلَا تَعْوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، تَعْوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. ایسا جی 2 لفظ استعمال کر رہا ہے، اسم اور عدوان. سر اس سے پہلے ایک اہم بات ہے، اگر آپ نوٹ کریں، پہلے اللہ کہہ رہا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور تقوی الگ الگ چیز جی، اور اس کے بعد اسم اور عدوان کی بات کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ اسم اور عدوان. ٹھیک ہے جی، اسم کا مطلب جو ہو جائے گا وہ ہو جائے گا گناہ. اب اسم تو گناہ ہو گیا، عدوان کیا ہے؟ عداوت. نہیں، عدوان کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اب عدوان کی ایگزیکٹ جو میننگ ہے اس میں 3 لفظ استعمال کروں گا جو عدوان کے مطلب میں آئے گا. عدوان کا مطلب ہے ذاتی، یا عدوان کا مطلب ہے سرکشی، زیادتی.
ذاتی میں سننے میں زیادتی زیادتی جی سر یا سرکشی یا دشمنی، بہت کوئی عداوت جسے کہتے ہیں. تو قرآن مجید جب بات کرتا ہے ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، وہ کہہ رہا ہے کہ گناہوں میں اور عدوان میں آپس میں کلیبریشن نہیں کرنا. واہ سر ٹھیک ہے، تو پہلے تو اب یہ کلیریفائی کر دیں کہ اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، واہ گناہ کا مطلب معصیت نہیں ہے. ٹھیک ہے، سر بہت تو پہلے آپ اسم پہ کلیئر ہو جائے. اچھا، اب دوسری بات جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس پہ آگے بڑھنے سے پہلے قرآن مجید میں گناہوں کو لسٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا، تو پھر کیا چیز کہاں پہ جا کے لسٹ ڈاؤن ہوگا؟ بہت خوب، بہت بنیاد سوال، بہترین. دیکھیے نا، کوئی یہ تو نہیں ہے نا کہ قرآن نے کہا کہ یہ گناہ یہ ہو گئے 225 گناہ. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ نہیں ہے. ہاں، ڈوز اینڈ ڈونٹس کی لسٹ واضح نہیں. نہیں، ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے. اوکے سر، رائٹ سر، رائٹ ایگزاسٹو لسٹ نہیں ہے. رائٹ. ٹھیک ہے. اچھا، اب جو پرابلم آج آئی ہے، جو آج کے مسلمان کے اندر، اور پھر میں واپس آتا ہوں، جتنے بھی مذاہب ہیں اور جتنے بھی دین ہیں، ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ مذہب میں گناہوں کی لسٹ ہوتی ہے. ہاں سر، واہ واہ سر، کوئی مثال سے بات واضح کیجیے. خدا آپ کی لسٹ ہے نا، ہمارے یہاں بھی لسٹ ہے نا. آپ کسی سے پوچھیں آج ایک مسلمان کے پاس چلے جائیں اور سے پوچھیں لسٹ گناہ کیا ہے، وہ کہے گا شراب پینا، جوا کرنا، سور کھانا، سور کھانا، گیمبلنگ کرنا، زنا کرنا، یہ گناہ ہے نا. جی سر. لسٹ پوری ہو گئی، ایک آدھ وہ اور ایڈ کر لے گا. سر ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ وہ کہے گا کہ یہ گناہ نہیں کہے گا اس کو، وہ کیا کہے گا؟ وہ کہے گا یہ اسلام میں حرام ہے. بالکل ٹھیک، بالکل ٹھیک. تو اس نے گناہ کی جگہ پہ ورڈ استعمال کیا حرام. اچھا، اب اس نے جھوٹ، غیبت، بے ایمانی، کرپشن، حق کا ساتھ نہیں دینا، یہ ساری چیزوں کو ایکسکلوڈ کر دیا. تو جب گناہوں کی لسٹ لمیٹڈ ہو جائے تو آپ یہ سمجھ لینا کہ مذہب دین میں تبدیل ہو گیا، دین مذہب میں تبدیل ہو گیا. تو ہر مذہب میں جا کر مولوی نے لمٹ کر دیا کہ بھائی یہ لسٹ ہے، یہ نہیں کرنا. یہ کام گناہ جو ہے نا، گناہ، یہ گناہ دو طرح کے گناہ ہیں. ایک گناہ وہ ہے جو لسٹ ڈاؤن ہو چکا ہے قرآن میں، بالکل صحیح، بالکل وہ تو گناہ لسٹڈ ہے. ایک گناہ وہ ہے جو لسٹ ڈاؤن نہیں ہے، وہ گناہ وہ ہے جس کی آواز آپ کے نفس سے آ جاتی ہے. واہ، بے شک بے شک. اور مولوی جو آپ کے نفس سے گناہ کی آواز آتی ہے اس کو گناہ میں شامل ہی نہیں کرتا. اس کی بھی کچھ مثالیں دے دیجیے. مطلب غلط پارکنگ کرنا، آپ نے غلط جگہ پارک کر کے گھر چلے گئے، بازار کے سامنے غلط پارکنگ کر دی، گھر سے آپ چلے گئے، تو آپ کو یہ احساس تو ہے کہ میں غلط کام کر رہا ہوں، مگر مولوی کہہ رہا ہے یار ٹھیک ہے غلط ہے، مگر اس سے کون سا گناہ ہے، یہ تو قرآن مجید میں ذکر ہی نہیں ہے اس کا، تو یہ کون سا گناہ ہے؟ دیکھیے نا، اگر آپ نے کہا کہ غلط پارکنگ کر لی، سمپل سی بات ہے، غلط پارکنگ کر دی یا رشوت دے دی، کون سا گناہ؟ یہ تو قرآن میں کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ یہ گناہ ہے؟ دکھائیں مجھے قرآن میں کہاں لکھا ہے کہ گناہ ہے. وہ قرآن لے آئے گا آپ کے سامنے، آپ بتائیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ گناہ ہے؟ غلط پارکنگ کہاں گناہ ہے؟ نہیں لکھا نا. بالکل. تو وہ کہتے ہیں جناب یہ گناہ تو ہے ہی نہیں. یہ تو جہاں پر کبھی بھی جب کوئی گناہوں کی لسٹ آ جائے نا مذہب میں، کسی دین میں، اس کا مطلب ہے کہ وہ مذہب اب کنورٹ ہو گیا. اچھا، یہ جو میں نے ابھی آیت پڑھی ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اس آیت کی پہلی آیت کو پڑھیں گے تو میں تھوڑا سا بات کلیئر ہو جائے گی. وہ آیت یہ پوری سورہ مائدہ کی سورہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا شهر الحرام ولا ہدم ولا خلائد ولا امین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا واذا حللتم فاصطادوا ولا یجرمنکم شنآن قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام ان تعتدوا وتعاونوا علی البر والتقوی.
ٹھیک ہے. مومنوں خدا کے نام کی چیزوں کی بے حرمتی نہ کرنا، اور نہ ادب کے مہینے کی، اور نہ قربانی کے جانوروں کی، نہ ان جانوروں کی جن کے گلوں میں پٹے بندھے ہوں، نہ ان لوگوں کی جو عزت کے گھر کو جا رہے ہوں، اپنے پروردگار کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہوں، اور احرام اتار دو تو شکار کرو لوگوں کی دشمنی اس وجہ سے کہ انہوں نے تم کو عزت والی وجہ سے روکا تھا، تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم ان پر زیادتی کرنے لگو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو. تو پہلے جو آئٹم، اس سے پہلے جو سب کچھ لکھا ہوا ہے نا، اس سے پہلا لکھا ہوا ہے وہ ایک لسٹ آف گناہ ہے. واہ واہ، بالکل بالکل بالکل. وہ ناٹ ایکسکلوسیو لسٹ، بٹ یہ گناہ ہے. مومنوں خدا کے نام کی چیزوں کی بربادی نہ کرنا، اس کا مطلب ہے اگر کی تو گناہ. مہینوں کے قربانی کی جانوروں کے یہ گناہ، تو وہ بتا رہا ہے. تو گناہ جو ہے وہ اس نے گناہوں کی ایگزاسٹو لسٹ قرآن میں نہیں دی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں. اور سر وہ ایسے بڑی آپ کی والی بات ہی مجھے کلک کر رہی ہے، بری اور تقوی، نیکی اور تقوی کو الگ الگ لکھا ہے. ہاں، الگ الگ لکھا ہے. نیکی اور تقوی الگ الگ چیزیں ہیں. جی ہاں. نیکی کی پوزیشن الگ ہے. نیکی کی پوزیشن یہ ہے کہ اپنے من کو دبائے بغیر دینا نیکی ہے. واہ 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 واہ. اور اپنے من کو دبا کے دینا تقوی ہے. میں اپنی گاڑی کسی مریض کو دے دوں کہ اس کو پہنچا دو، گاڑی مریض کو اسپتال پہنچا دو، اور میری دوسری گاڑی میں چلا جاؤں، یہ نیکی ہے. میرے پاس ایک ہی گاڑی ہو، میری ایک ہی گاڑی ہے، میں کہوں یار میں پیدل چلا جاؤں گا، میں پیدل چلا جاؤں گا، یہ نیکی اور تقوی کا فرق ہے. گاڑی میں میرے پاس ایک گاڑی ہے، ایک بندہ مریض گر گیا تو میں اسے کہہ رہا ہوں یار اس کو گاڑی لو، میری اسپتال چھوڑاؤ اس کو جا کے، اور میری دوسری گاڑی منگاؤ اور گھر چلا جاؤ، یہ نیکی ہے. ٹھیک ہے. اور میں کہوں کہ یار ٹھیک ہے گاڑی لے جاؤ اور میں پیدل گھر کی دوسری جاؤں، رکشے میں لے جاؤں، یہ تقوی ہے. ٹھیک ہے. تو نیکی اور تقوی، نیکی اور تقوی میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اب اسی طرح اسم و عدوان میں فرق ہے. اسم اور عدوان جو ہے نا، اسم جو ہے وہ گناہ ہے، عدوان از دا ایکسٹریم گناہ. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے ایک میں سوال ایسے ذہن میں آ رہا ہے، اسم اور عدوان کا کیا اس طرح بھی میں سمجھ لوں کہ اسم شاید ذاتی گناہ ہوگا اور عدوان شاید ایک سوشل کرائم ہوگا، کیونکہ عداوت لفظ ہے نا. یس، عداوت تو ہوتی سامنے والے کے ساتھ ہے، تو کوئی دوسری پارٹی انوالو ہوتی ہے اس کو. ہاں، اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے. آگے چلتے ہیں. جی سر. اچھا، یہ جو عدوان والا سلسلہ ہے، یہ اکثر قرآن مجید میں آیا ہے. مطلب جہاں پہ آیا ہے وہاں کسی طرح دونوں ساتھ آئے ہیں. یہ سورہ بقرہ کی 85 نمبر آیت ہے. وہ کہتا ہے ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم وتخرجون فریقا منکم من دیارہم تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان وان جاتوکم اسارا تفادوہ وہم محرم علیکم اخراجکم فتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض وما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا یوم القیامۃ یردون علی اشد العذاب وما اللہ بما غافل عما تعملون. پھر وہی اپنے لوگوں کو قتل کر دیتے ہیں. یہ جو آیت، پوری جو آیت ہے، یہ اس میں بھی اسم العدوان آیا ہے. اور یہ آیت بڑی کانٹے کی آیت ہے سر. جس آیت کا کانٹیکسٹ محل نزول کیا ہے آپ بتائیں. سر مجھے نہیں معلوم، میں اس میں کنفیوز ہوں واقعی، کیونکہ مجھے تو کبھی یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ اہل ایمان سے گفتگو ہو رہی ہے یا یہ کفار سے گفتگو ہو رہی ہے. یہ آیت مدینے کے یہودیوں کے بارے میں تھی، جب انہوں نے ایک غزوے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت تھی. دھوکہ کیا تھا. یہ اس وقت کی آیت ہے. تو یہ والا پارٹ جو ہے وہ تو ببعض کتابی و تکفرون ببعض، اس کو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یا کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے؟ اس میں ہے کہ کیا تم کتاب کے کچھ باتوں کو مانتے ہو اور کچھ کا انکار کرتے ہو؟ توریت اور انجیل، قرآن نہیں ہے. یہ قرآن کی بات نہیں ہو رہی ہے، یہ ان کی کتاب کی بات ہو رہی ہے. دیکھیں، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے آقا نامدار نے مدینے کے یہودیوں کو یہ رائٹ دیا تھا کہ وہ اپنی کتاب پہ زندہ رہ سکتے ہیں. واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے.
کیا بات ہے، واہ، تو یہ اس کتاب کا ذکر ہو رہا ہے، میری کتاب کا ذکر نہیں ہو رہا. ٹھیک ہے. واہ، تو یہ اس سمبل عدوان ہے. اچھا اب آتے ہیں ایک اور چیز کے اوپر. 2 لفظ اور قرآن نے استعمال کیے گناہ کے لیے، سر، اور ایک لفظ ہے لمم. انگریزی میں بولیں گے تو LAMAM، لمم. سر، اور ایک لفظ ہے سیئات. صحیح ہے، سیئات از آلسو گناہ. جی سر، جی، سیئات اور حسنات کا کمپیریزن کیا، سیئات اور حسنات کی. جی سر، ٹھیک ہے. اچھا اب جو لمم ہے اس کے بارے میں آیت ہے سورہ نجم کی 32ویں نمبر آیت. وہ کہہ رہی ہے الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش الا لمما، واہ، الا لمما. واہ، لمما جو ہے نا، یہ لمما از اے مائنر سن. واہ سر، واہ، مطلب پروردگار نے گریڈیشن کے ساتھ بیان کیا، کیا ہوا، الا لمما. واہ، الا لمما کا مطلب ہے، اب دوبارہ پڑھتا ہوں میں، اب آپ سنیں. الذین یجتنبون کبائرہ بڑا، کبائر الاسم، بڑا اسم. ٹھیک ہے، جی، ہو گیا نہیں. جی، والفواحش، واہ، وہ بھی ایک گناہ. فواحش، حالانکہ کبائر الاسم سے ہٹ کے فواحش، فواحش الگ ہے، فواحش الگ ہے، جی، فواحش الگ ہے. کبائر الاسم، والفواحش، فواحش اور ولمما. واہ، تو 3 چیزیں ہو گئیں. اجتناب، الذین یجتنبون، وہ لوگ جو اجتناب کرتے ہیں کبائر الاسم سے، فواحش سے، اور لمم، چھوٹے گناہوں سے. واہ، کیا، اچھا اب مجھے ایمانداری سے بتاؤ، پاکستان میں یا کتنے لوگ ہیں جن کو پتا ہے کہ لمما کا مطلب نہیں سر، ہے؟ جب مجھے پھر یہ بتائیں گے قرآن کون پڑھ رہا ہے؟ سر یہی تو بات ہے، کوئی پڑھ ہی نہیں رہا ہے اس کتاب کو. اس کتاب کو کسی نے نہیں پڑھا. کیا اس کتاب کے اوپر کوئی فوکس نہیں ہے. میں اتنی تقاریر سنتا ہوں، اس میں سب کچھ ہوتا ہے سوائے قرآن کے. کیا ہوا؟ اچھا اچھا اب آگے چلے. مطلب کون سے بہت ہی شاذ و نادر کوئی ہیں جو قرآن پر بیان کر رہے ہوتے ہیں، باقی کسی بھی عالم کے اس میں مولوی کے بیان میں قرآن نہیں ہوتا. قرآن نہیں ہوتا کبھی، صحیح بات موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب ایک آیت ہے سورہ فجر کی، سورہ فجر کی 19 نمبر آیت. وَتَأْكُلُونَ التُّرَابَ أَكْلًا، وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، میراث کے بال کو سمیٹ کر کھا جاتے تھے. میراث، یعنی جس طریقے سے بھی حاصل ہو، حلال طریقے سے. لمما مانی جمن. تو یہ بھی یہ ایک ڈیفینیشن آف دی گناہ ہے، مطلب گناہ آئیڈینٹیفائی کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا اب یہاں پر ایک آیت ہے جو ہمارا جو مولوی ہے وہ اس آیت کو کافروں یہودیوں کی طرف ریفر کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے وَلَوْ يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. وہ کہہ رہا ہے ان کے مشائخ اور علماء انہیں گناہوں کی باتوں اور حرام کھانے سے منع کیوں نہیں کرتے، بے شک وہ برا کرتے ہیں. اب وہ 2 باتیں کر رہے ہیں. ربانی بنا والا بار کو ان کی طرف ربانی نا بار تو ہو گیا مولوی. ٹھیک ہے نا. اب وہ کہہ رہا ہے ان قولے میں اسما گناہ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ. تو 2 چیزیں ہیں، حرام کھانا اور گناہ. تو گناہ، حرام کھانا بھی گناہ ہے، مگر گناہ جو باقی ہے ان کے بارے میں ان کو نہیں کہتے. گناہ کی ایک اور ڈائمینشن ہے وہ سورہ انعام میں. وہ کہہ رہا ہے وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ. بس رہو، ہاں دور رہو. وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَالْبَاطِنَ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيَجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ. اس کا مطلب کیا ہوا؟
اور ظاہری اور پوشیدہ گناہ ترک کر دو، جو لوگ گناہ کرتے ہیں وہ عنقریب اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ تو اس آیت کے اندر گناہ کا لفظ 2 دفعہ استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے، ظاہری گناہ اور باطنی گناہ۔ بالکل باطنی گناہ کیا ہے؟ سر، جیسا کہ حسد ہو گیا، جلن، جیلسی، اینمٹی دل میں رکھنا، وہ یہ اندر ہی اندر انسان اپنے آپ کو خراب کیا جا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اور آرگومنٹ سیک حسد کرنا کیا ہے؟ سر یہ ہے کہ پروردگار کی تقسیم پر اعتراض کرنا، کہ اس کو پروردگار نے دے دیا، مجھے نہیں دیا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ باطنی گناہ ہے نا؟ جی، آپ اپنے اندر ہی اندر کوڑ کے اپنے آپ کو ڈسٹروائے کر تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ظاہری گناہ ہے جی سر، اور ایک باطنی گناہ ہے۔ باطنی گناہ کے اوپر بڑا ایک کنفیوژن ہے، جی سر، ٹھیک ہے۔ اس کو کنفیوژن کے بارے میں ایک پہلے آپ اس کو ڈائریکٹلی ایک بار بات کر لیتے ہیں، پھر میں آپ کو آتا ہوں کہ ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے، قرآن مجید کی سورت آیت نمبر 284 سورہ بقرہ کی۔ سر وہ کہہ رہا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ وَتُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب خدا ہی کا ہے، تم اپنی دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو گے تو دلوں کی باتوں کو ظاہر کرو گے تو یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا، وہ جس کو چاہے بخشش کر دے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف کسی کے خیال آنے سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے؟ نہیں سر، کوئی خیال آنے سے تو کوئی بات دوبارہ پڑھو آیت، تم اپنے دلوں کی بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ گے تو خدا تم سے اس کا حساب لے گا۔ نہیں۔ حساب تو گناہ کا ہوتا ہے نا، جی بالکل، حساب تو گناہ کا ہوگا نا۔ بالکل، کیا مطلب ہوا اس کا؟ یعنی کہ برا خیال بھی گناہ ہے، برا خیال بھی اکاؤنٹیبل ہے۔ یس، یہ سوال یہ ہے، دیکھیے میں یہ کہہ رہا ہوں نا، میں نے آپ سے اس لیے واپس آیا نا، باطنی گناہ کے اوپر آ رہا ہوں بس سر، میں باطنی جس پہ آ رہا ہوں نا، وہ یہ کہہ رہا ہے، جی یہاں سب کم بے اللہ، بالکل۔ وہ یہ کہہ رہا ہے نا، اچھا سر، اللہ کی بات ہے، یہاں سب کم بے اللہ، حساب اللہ لے گا، پھر اس کے بعد چاہے معاف کر دے یا چاہے پکڑ لے، ہاں حساب لے گا۔ یس، واہ سر، واہ سر، یہ میں نے اس لیے آپ کے لیے آیت ڈھونڈ کے رکھی تھی، ٹھیک ہے نا۔ بہترین۔ یہ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی حساب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، چاہے تم اس کو خفیہ رکھو یا ظاہر کر دو، يُحَاسِبْكُم بِاللَّهِ، اللہ حساب لے گا۔ پھر وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر اس کی مرضی ہے، جسے اس میں سے چاہے تو عذاب دے، جسے چاہے معاف کر دے۔ ٹھیک کیا ہے، بات، کیا بات، ٹھیک ہے، کیا بات، واہ، تو یہ آیت بنتی ہے نا۔ بہترین۔ نیگیٹو تھاٹس آر اکاؤنٹیبل۔ اچھا، اور سر ایک میں فرام اے اسپرچل ایسپیکٹ میں یہ عرض کروں کہ ہر کوئی کہتا ہے کہ جی نیگیٹو تھاٹس ڈسٹرائے یو، نیگیٹو تھاٹس جتنا انسان کو انٹرنلی ڈسٹرائے کر دیں، وہ کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، سر یہ اعجاز قرآنی ہے، آپ قرآن کے ہر موتی میں سے یعنی وہ اکنامک ایسپیکٹ نکال لیتے ہیں اور میں کوئی ہیلتھ کا ایسپیکٹ نکال دیتا ہوں۔ اب آ جاتے ہیں بات اس کے اوپر، دوسری چیز کے اوپر۔ یہ تو ہم نے گناہ کی بات کری، ابھی ہم 2-3 چیزوں ہم پہنچے کہ ایک اسم، جی ایک عدوان اور ایک لممہ۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک اور آیت کے اوپر۔ وہ آیت کہتی ہے سورہ اعراف کی 33 نمبر آیت ہے، وہ کہتی ہے قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ کہہ لو میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہو، جدا گناہ کو اور ناحق کو حرام کیا ہے۔ ناحق کو حرام کیا ہے۔ واٹ از مین بائی ناحق؟ سر وہی تمہاری لیگل اونرشپ جس پر نہ ہو۔ پہلے ہم حق کو ڈیفائن کریں نا، تو حق کا ڈیفائن صرف لیگل ہے۔ سر جسٹ، ہاں جسٹ ہے نا، تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں بھی انجسٹس ہے ہاں سر، وہ بغیر ہی حق ہے، بغیر حق ہے نا، تو بغیر حق کو جو ہے نا وہ اس نے ایکسپٹ نہیں کیا۔ اچھا، اب آ جائیں بغیا پہ۔ بغاوت۔ بغاوت کیا مطلب؟ بغاوت
دیکھیں نا وہ کہہ رہا ہے کہ بغاوت بغیر حق جو ہے وہ آپ اس نے الاؤ نہیں کیا آپ کو. اس جگہ پہ بغیا کا مطلب ہے آپریشن. آپ کسی کو آپریس نہیں کرے. تو یہ جو آیت ہے یہ پوری ہر 4 ایمبٹ آف گناہوں کو کور کر رہی ہے. فواحشہ والاسم بغیا بغیر حق. یہ ایک کریکٹرسٹک آف دی گناہ ہے کہ مطلب یہ ہو سکتا ہے. بغیر حق ہوگا، بغیا ہوگا، فواہش ہوگی، یا یہ اسم ہوگا. تو یہ ایک بڑی ایمبٹ پہ بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا میں اب جو آیت اگلی پڑھنے والا ہوں وہ آیت میں لفظ ابھی جو اس آیت کو دوبارہ کسی اور ریفرنس میں استعمال کروں گا، مگر ابھی میں صرف اس کو یہ دکھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں کہ جو گناہ ہے اس کے لیے تیسرا جو لفظ استعمال ہوا ہے سیئات، وہ کیا ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ سورہ ہود کی 114 نمبر آیت ہے. وہ کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتُ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. ان الحسنات یذہبن السیئات، جو اچھے کام ہیں وہ گناہوں کو مٹا دیتے ہیں. تو سیئات جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ بھی گناہ کا لفظ ہے. 3 لفظ ہو گئے نا، اسم، عدوان، لمم اور سیئات. بغیہ بھی شامل ہے. مطلب یہ قرآن مجید میں یہ سب چیزیں. اچھا اب جو آ کے مصیبت پڑ گئی ہمارے ساتھ وہ یہ پڑ گئی کہ ہم نے ان سب کو تو چھوڑ دیا، اب ہم نے کہا حرام اور حلال. جب آپ حرام اور حلال پر آ گئے نا کہ شراب حرام ہے، یہ ہے تو یہ جوا حرام ہے اور یہ حرام ہے، تو حرام حلال پہ جب آئے، جب حرام حلال پر آئے تو آپ نے لمٹ کر دیا، آپ نے دین کو غضب بنا دیا کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال. اور آپ غور کریں نا آج تو جتنے بھی دین مذہب بنے ہیں ان میں سب میں یہی مسئلہ آیا کہ انہوں نے ایک پرٹیکولر کام کو کہا کہ یہ نہیں کرتا. اب یہودی سبات میں سیٹرڈے وہ کام نہیں کرتے مگر وہ باقی سب کام کرتے. تو انہوں نے جب بھی کوئی دین لمٹ کرے گا، گناہوں کو لمٹ کرے گا، تو اس کا مطلب ہے وہ مذہب ہو گیا ہے، دین نہیں ہے. گناہ قرآن مجید کی ذہن میں ہمیشہ ان لمیٹڈ ہوگا. یہاں پہ پہلے ہم یہ کلیئرٹی لے آئے کہ گناہ جو ہوگا وہ ہمیشہ ان لمیٹڈ، وہ کبھی بھی اس کی لسٹ نہیں ہوگی کہ یہ گناہ ہے، کیونکہ ٹائم کے ساتھ وہ گناہ کی لسٹ میں ایڈیشن ہوتی جائے گی. بالکل سے جو بھی وائسز بنیں گی ریسپیکٹیو آف ٹائم، تو قرآن کبھی ایگزاسٹو لسٹ آف گناہ دے نہیں سکتا. یہ یونیورسلٹی آف قرآن کے اگینسٹ ہے. ہاں، یونیورسٹی آف قرآن کے اگینسٹ ہے. ایگزاسٹو لسٹ آف گناہ نہیں ہو سکتی. بہت خوب. اچھا اب آ جاتے ہیں، بہت ہی مشہور و معروف آیت ہے جس کا تعلق گناہ سے نہیں ہے مگر وہ گناہ کے بارے میں ایک بہت بڑا کانسیپٹ دے رہی ہے. اور یہ جو آیت ہے جو میں پڑھنے جا رہا ہوں یہ آیت جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے دربار میں پڑھی. جب یزید نے کہا تو عزو بنتشا و تو ذلو بنتشا، یزید نے جب یہ جملہ بولا کہ دیکھو تمہارا بھائی، اس کو اللہ تعالیٰ اس کو جاتا ہے ذلت دیتا ہے تو عزت دے دیتا ہے جس کو جس کرتا ہے. یہ یزید نے یہ آیت پڑھی تو اچھا مسلمان سمجھتے ہیں کہ یزید کو جاہل آدمی تھا. ٹھیک ہے، یزید جاہل آدمی نہیں تھا، یزید کو سب پتہ تھا. تو یزید نے جب یہ آیت پڑھی تو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے قرآن مجید کی سورہ آل عمران کی 178ویں آیت پڑھی. 178ویں آیت قرآن مجید کی جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پڑھی، اور وہ آیت کہتی ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرًا لِأَنفُسِهِمْ إِنَّا نُمْلِي لَهُمْ لِيَزْدَادُوا إِثْمًا وَلَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ. عذاب مبین. اور کافر لوگ یہ گمان بھی نہیں کریں کہ ہم ان کو جو مہلت دیے جاتے ہیں تو یہ ان کے حق میں اچھا ہے،
ہم ان کو اس لیے مہلت دیتے ہیں کہ وہ اور گناہ کر لیں، آخر ان کو ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا. یہ آیت ہے جو جناب زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے سامنے پڑھی. اس نے کہا تو یہ سمجھ رہا ہے کہ تو نے یہ کیا، یہ تجھے گناہ کی مہلت ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ ہم مہلت دیتے جاتے ہیں. اچھا، اس میں ایک بات میں آپ کو ایک اور بات کر دوں. قرآن مجید میں دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، تخولون و تاسا بننا. جی، گمان نہ کرو اور کہو نہیں. نہیں، تخولونا جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ آپ کہیں نہیں. جی، ہو سکتا ہے دل میں آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہو. واہ 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 واہ، ایکسپریس نہیں کرو. نہیں، آپ کے دل میں ہے کہ آپ پتہ ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، مگر آپ کہہ کچھ اور رہے ہیں. تاسبون از اے ویری ڈیپ کانسیپٹ. جب تاسا بننا آ جائے گا نا تو اس کا مطلب ہے سوچنا بھی نہیں، اس میں کوئی 1% بھی ڈاؤٹ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے، بالکل صحیح کہہ رہے. تو وہ کہہ رہا ہے، اس آیت میں کہہ رہا ہے ولا تاسبننا ولا تاسبن الذین کفروا ان نملی لہم خیرا لانفسہم انما نملی لہم لیزدادوا اثما ولہم عذاب مہین. یہ گمان بھی نہیں کرے کافر کہ وہ جو ان کو جو مہلت ملی ہوئی ہے وہ یہ نہیں ہے، وہ گمان بھی نہیں کرے. یہ تاسا بننا کا لفظ ایک اور جگہ آیا ہے، بلا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون. دوسرا تاسا بننا کا لفظ آیا ہے کہ شہید کو مردہ بننا، وہ بھی تاسا بننا ہے. اس میں بھی یہ ہے کہ شہید کے بارے میں گمان بھی نہیں کرنا کہ وہ مردہ ہے. تو یہ تاسا بننا کا مطلب یہ ہے کہ گمان بھی نہیں کرنا کہ گناہ، اگر آپ کو گناہ کا موقع دیا جا رہا ہے، گناہ پہ گناہ کرے جا رہے ہو، تو یہ نہیں سوچنا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کہ گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ہو سکتا ہے کہ یہ مہلت ہو سکتا ہے کہ یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ گناہ کرنے کی تمہیں اگر اسپیس مل رہی ہے تو یہ نہیں سمجھنا شروع کر دینا کہ گناہ نہیں ہے. یہ ہو سکتا ہے کہ مہلت تمہیں دی جا رہی ہو کہ تمہارا عذاب زیادہ ہو سکے. اور سر ایک اور بڑا اور لفظ ہے کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے یزید کے سامنے اس کو کافر ریفر کیا. کافر جب کیا تھی، نہیں کافر کیوں کیا؟ کیونکہ وہ اس بات کا بظاہر انکار کر رہا تھا نا. نہیں، کنسیل کر رہا تھا. اچھا، اب آگے چلے. وما یکسب اسمن فإنما علی نفسہ وکانا علیما حکیما. جو کوئی گناہ کرتا ہے اس کا وبال اسی پر ہے، اور خدا جاننے والا اور حکمت والا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو آیت ہے یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، یہ اس فری ول والی آیت سے ریلیٹ کرتی ہے کہ یہ جو گناہ کر رہے ہیں اس کے بارے میں یہ نہیں کہنا کہ یہ اللہ نے کرایا ہے. ٹھیک ہے. اسی کا ایک اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرًا أُخْرَىٰ. کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. تو جو کوئی ذمہ دار ہے اسی نفس کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. تو ہے نا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. ہر ذرہ برابر بھی نیکی دیکھ لو گے، ذرہ برابر برائی کی دیکھ لو گے. ٹھیک ہے. اچھا، اب آ جاتے ہیں ایک بڑی امپورٹنٹ آیت کے اوپر، اور یہ بڑی سوچنے سمجھنے والی آیت ہے. وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 58 ہے. یہ میں ایک خاص مقصد کے لیے لے کر آیا ہوں. وہ کہہ رہا ہے والذین یعظون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما تکسبوا فقد احتملوا بہتانا و اثما مبینا. جتنی جگہ پر گناہ کا ذکر آیا، اس نے کئی مرد اور عورت کے اندر ڈسٹنگوش نہیں کیا. نہیں کیا نا، بالکل ایسا ہی. کہیں کہا کہ مرد ہے یا عورت ہے؟ نہیں سر. نہیں کیا. یا کیوں کر رہا ہے؟ اس لیے کہ مسلمان کے آنے والے جاہل کہیں یہ نہیں کہہ دیں کہ یہ سزا صرف عورت کے بہتان کے بارے میں ہے. اس نے عورت کو بھی رائٹ دیا. آپ سمجھے، یہ کہہ رہا ہے جو لوگ مومن مردوں اور جو انہوں نے نہیں کیا مومن عورتوں،
اگر یا مومنات نہیں لکھتا نا یہ، تو آج کا جو ہمارا عام مولوی نہیں مگر جاہل مولوی یہ کہتا کہ بہتان کی سزا صرف اس وقت ہے جب مرد پہ لگایا جائے، عورت کے بارے میں بات ہی نہیں کرنی۔ تو اس نے دونوں عورت کو کور کیا، کہیں یہ عورت کو نکال نہیں دیں، کیونکہ وہ فطرت جانتا تھا عربوں کی، وہ عربوں کی فطرت جانتا تھا کہ یہ عورتوں کو نکال دیں گے۔ وہ کہے گا یار عریف صاحب پہ بتان لگایا ہے، اس کے بارے میں ذکر ہے، عورتوں کے ذکر کے بارے میں تو ہے ہی نہیں، تو عورت سے بتان لگا دو، عورت سے بتان لگا دو، کیا فرق پڑتا ہے؟ تو اس نے لکھا، اس نے خاص طور پہ لکھا مومنین و مومنات، کیونکہ یہ عورتوں پہ بتان لگائیں گے اور یہ جا کے چک چک کریں گے، تو اس نے مومنین و مومنات لکھا۔ یہ میں آیت آپ کے ساتھ اس لیے لے کر آیا تھا کہ یہ ہے قرآن کا معجزہ کہ وہ یہاں لکھ رہا ہے والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر مکتسبوا، وہ یہ لکھ سکتا تھا کہ بھائی بتان لگانے والے کا واہ سر، بہت خوب، ہے، بہترین بات، بہترین، یہ لکھ سکتا تھا نا۔ بے شک، مومنین و مومنات کیوں لکھ دیا اس نے؟ دونوں، دیر از نو ڈاؤٹ، کوئی ہاں یہ ڈاؤٹ نہیں کرنا کہ عورت کے بارے میں گفتگو نہیں ہو رہی ہے، عورت کے بہتان کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے، بندے کے بہتان کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی ہے۔ کیا بات، کیا بات، واقعی اعجاز قرآنی، ہے؟ واقعی اعجاز قرآنی، اعجاز قرآنی ہے نا۔ بے شک۔ اور سر یہ تو ہیومن رائٹس کی کتنی بڑی ایڈوکیٹ ہے یہ، یس۔ اچھا، اب جو آتے ہیں بہت ہی خطرناک آیت ہے، مگر جو خطرناک اس سینس میں کہ بہت ہی دل دلانے والی آیت ہے، مگر ہم نے اس کو روزانہ پڑھ کے اس کو روزانہ بھلا دیا۔ وہ سورہ حجرات کی 12 نمبر آیت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا واجتنبوا کثیرا من الظن فإن بعض الظن اثما ولا تحسبوا ولا تجزوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم إن يأكل اللحم أخيه میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اہل ایمان، بہت گمان کرنے سے اعتراض کرو کہ بعض گمان گناہ ہیں، اور ایک دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو، نہ کوئی کسی کی غیبت کرے۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرے گا کہ وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم ضرور نفرت کرو گی۔ خدا کا ڈر رکھو، اور بے شک خدا تو توبہ کا قبول کرنے والا ہے۔ اس سے زیادہ سخت آیت کیا ہو سکتی ہے؟ گمان پہ بھی گناہ ہے، گمان، تجسس کہ برا والے گھر میں کیا ہو رہا ہے، برا والے یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا واجتنبوا کثیرا من الظن، ان بعض الظن اثم، اجتناب کرو کثرت زن سے، بے شک بعض زن اسم ہے، اسم ہیں جی، یعنی کہ بعض زن اسم ہے، یعنی کہ تم وہ بعض زن نہ کرو، ہاں، تم زن سے اجتناب کرو۔ یس، آگے چلے۔ وتجسو ولا یغتب، وتجزو سے تجسسو ہے، ہاں، ولا تجسسو، تجسو ولا یغتب بعضکم بعضا کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں دیکھو کہ برا والا کی گاڑی کہاں سے آئی، تو میں نہیں جانتا، تو وہ میں نہیں لینا۔ اس کو آپ ریورس چلیں، اب اس کو ریورس کریں۔ دس از دی کانسیپٹ آف پرائیویسی ان یو ایس اے۔ ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ تجسس، ٹھیک ہے۔ ایحب احدکم ان یاکل لحمہ، اس سے وہ پسند نہیں کرتا تو پسند کرے گا کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے۔ اس سے زیادہ کیا آیت سخت ہو سکتی ہے؟ مجھے بتا دیں، ٹھیک ہے۔ اب یہاں سے آ جاتے ہیں، یہ بات ہو گئی گناہ کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے گناہ پہ یہ کنکلوڈ کیا کہ گناہ کا نام، گناہ کا لفظ جہاں پر میرے ایگزیکٹلی تو مجھے یاد نہیں ہے، شاید 46 مرتبہ اسم آیا، ٹھیک ہے، اور عدوان کے ساتھ آیا، اور اس کے ساتھ لبامہ آیا، اور لبامہ کے ساتھ سیئات آیا۔ یہ گناہوں کی لسٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اور گناہوں کی لسٹ کمپلیٹ نہیں ہے، ایگزاسٹو نہیں ہے، کیونکہ یہ ایگزاسٹو لسٹ ہو نہیں سکتی، اور جب گناہ لسٹ کیے جائیں گے تو وہ مذہب بن جائے گا، دین سے ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہ ختم، یہاں تو ہو گیا وہ گناہ کا تذکرہ ختم۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں
اب آ جاتے ہیں دوسرے چیز کے اوپر جس کا نام ہے ثواب. پلیز. سوری، میں گناہ پہ ختم کرنے سے پہلے اب یہاں پہ آ کے میں اب اس آیت پہ دوبارہ واپس آتا ہوں، پلیز. اور اس کو ہم بعد میں عبادت سے ریلیٹ کریں گے. اب آ جاتے ہیں دوبارہ سورہ ہود کی 14 آیت پہ. وہ کہتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ، ایک اور دن کے دونوں سروں اور رات کی چند ساعتوں میں نماز پڑھا کرو. واہ. ختم ہوگی بات. یہ یہاں پر یہ آیت ختم ہوگی، یہاں پر یہ ختم ہو گیا سلسلہ. ٹھیک ہے. یہ جو اگلا والا جو اس کے ساتھ پارٹ ہے یہ اس سے ریلیٹ کرتا ہے، مگر یہ اس کا ایکسکلوسیو آنسر نہیں ہے. کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے گناہ ختم ہو جائیں گے، صحیح. ٹھیک. وہ اس کے ساتھ پڑھتے ہیں نا، جی بالکل. مگر یہ جو بات کر رہا ہے یہ ایک بالکل مختلف بات کر رہا ہے. یہ میں اس کو آگے آپ کے سوال سے ریلیٹ کروں گا. یہ یہاں پہ اس کو جو اکاؤنٹنگ میں کہتے ہیں ڈیبٹ کریڈٹ، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، یذہبن ذوب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی کا نے گناہ کیا اور ایک نیکی کی، تو وہ نیکی جو ہے اس کی وہ اس گناہ کو بٹا دیتی، اوور رائٹ کر سکتی ہے. بالکل کر سکتی ہے. تو ان الحسنات تو یذہبن السیئات کا مطلب یہ ہے، ٹھیک ہے نا. وہ کسی، مگر سر یہاں پہ شاید جو ہے ہمیں لفظ سیئات کا لیول ڈٹرمن کرنا ہوگا کہ یہ بہت مائنر لیول ہے. ایسا نہیں ہو کہ کوئی جو ہے وہ غضب کر بھی کہے کہ یار میں نے نماز یا صدقہ کر دیا تھا تو برابر ہو گیا. نہیں. اچھا اس میں یہ نا نہیں یہاں پہ نہیں مبالغہ نہ کریے. نہیں ہاں اس کا ابیوز نہیں ہونا چاہیے. آئی ٹوٹلی ایگری ود دس تھنگ. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جاتے ہیں واقعے کے ریفرنس سے گناہ اور ثواب کا ڈسکشن، اور وہ بہت سمجھنے والا ڈسکشن ہے. وہ شاید بہت مسلمانوں میں اس کو بڑا دھیان سے اس کو کچھ اور کیا ہمیشہ. وہ 144 سے لے کر 148 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی. وہ آیت کہتی ہے او محمد الا رسول خط خلط بن قبل الرسول افا ان ماتا او قتلا خلقتم علی عقابکم وینقلبوا علی عقبتی فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ شاکرین وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا وما یرید الثواب الدنیا نؤتہ منہا ومن یرید الثواب الآخرۃ نؤتہ منہا وسنجزی الشاکرین وکأیا من نبی قاتل معہ ربیون کثیرا فما وہنوا لما اصابہم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا واللہ یحب الصابرین ما كانوا قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرفنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على قوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. اب اس آیت کے ترجمے کو پڑھتا ہوں. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں، تو کیا اگر وہ وصال فرما جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، اور جو الٹے پاؤں پھر جائے گا تو اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں کر سکے گا. اللہ عنقریب شکر گزاروں کو جزا دے گا، اور اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جان نہیں مر سکتی. مدت لکھی ہوئی ہے، اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے عطا کر دیتے ہیں. جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے ہم اس میں سے عطا کر دیتے ہیں. تو اگر دنیا کا ثواب چاہتے ہو تو لے لو، مگر
آپ کی خواہش آخرت کے ثواب کی ہونی چاہیے. وہ یہ کہہ رہا ہے تمہیں دنیا کا ثواب چاہیے وہ بھی لے لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے لو, مگر دنیا کا ثواب الگ چیز ہے اور کا الگ چیز ہے, اور آخرت کا ثواب چاہتا ہے, ہم اس کے لیے عطا فرماتے ہیں, اور ہم عنقریب شکر گزاروں کو جزا دیں گے. اور کتنے ہی نبی ایسے تھے جن کے ساتھ ہو کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی, تو اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر آئیں, اور ان سے تو نہ تو انہوں نے ہمت ہاری, نہ کمزور پڑے, اور نہ کافروں کے سامنے جھکے. اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان کا قول یہی تھا کہ ہمارے رب ہمارے گناہوں اور ہمارے معاملے میں ہماری ذاتیوں کو بخش دے, اور ہمیں حق پر صادق رکھ, اور کافروں مدد فرما, اور دنیا کا آخرت کا اچھا ثواب بھی ہے. اللہ نیکی کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. یہ جو آیت ہے, آیتیں ہیں 4, یہ غزوہ احد کے مقام پر کے بارے میں, ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو دنیا کا سب چاہتا ہے دنیا میں لے لے, مگر دنیا میں اگر نیکی ہے تو ہم آخرت پہ بھی دیں گے اس کو, ٹھیک ہے. چل اب آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ آ گئی, یہاں پہ ہمارا کانٹیکس ختم ہو گیا گناہ کا. اب آ جاتا ہے سوال آ جاتا ہے ثواب کا. ثواب کا جو ثواب لفظ ہے, ثواب جو لفظ ہے, یہ لفظ عربی کا ہے. گناہ تو عربی کا لفظ نہیں ہے, مگر ثواب عربی کا لفظ ہے. اور ثواب جو ہے, جس کو ہم ثواب کہتے ہیں, اس کے قرآن مجید میں ثواب کے ساتھ 2 لفظ آئے ہیں. ایک ثواب آیا ہے اور ایک لفظ آیا ہے اجر. اجر اور ثواب, اجر و ثواب کہہ دیتے ہیں ہم. اجر اور ثواب میں کیا فرق ہے؟ سر ثواب شاید گرانٹ ہے اور اجر شاید اجرت ہے, لائک اگینسٹ واٹ یو ڈو, اور ثواب یہ ہے کہ میں خوشی سے دے دوں. مطلب ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو کام کیا اس کی تنخواہ مجھے دیجیے, اور ایک یہ نا کہ اپنی خوشی سے جو دے. ثواب جو ہے جنرلی ثواب قرآن مجید کے کانٹیکس میں جنرلی ثواب آفٹر لائف میں, ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے. ثواب دنیا میں نہیں ہے, اجر دنیا میں. نہیں سر, حسن ثوابت دنیا نے, سر ایک آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے, حسن ثوابت دنیا میں نہیں کہہ رہا, پرائمریلی آفٹر لائف ہے. ٹھیک ہے, پرائمریلی آفٹر لائف ہے. اجر دونوں جگہ پہ ہو سکتا ہے, اجر دونوں جگہ پر ہے. اور دوسرا جو ہے, جو ثواب ہے وہ جنرلی فزیکل فارم میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے سر, اس بات کو الیبوریٹ کریں. ثواب سے بخشش ہو جائے گی, ٹھیک ہے, فزیکل فارم میں. اجر سے دولت مل جائے گی. ٹھیک, سمجھ آئی بات؟ اگر آپ قرض حسنہ دیں گے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر قرض حسنہ دو گے تو میں آپ کو دوں گا. تو اجر سے آپ کو, اجر جو ہے وہ جنرلی وہ اجر جو ہے وہ فزیکل فارم میں بھی ہو سکتا ہے, ثواب جنرلی فزیکل فارم میں نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, ٹھیک. مطلب ثواب از مور آف اے اسپرچوئل ورڈ. جی, ثواب اسپرچوئل ورڈ ہے, اجر از ناٹ اے اسپرچوئل ورڈ. اجر میں اجر از اے ریوارڈ فار این سروس ڈن. آپ نے ایک کام کیا, اس کا یہ اجر ہے. ٹھیک, اس لیے مزدور کو جو ہوتا ہے اس کو آجر بولتے, جو مزدوروں کو ہائر کرتا ہے اسے آجر بولتے. تو اجر اور ثواب 2 لفظ ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے, اجر اور ثواب. ٹھیک ہے, اب ان دونوں لفظوں کے ساتھ ہمیں ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ اجر اور ثواب کا مطلب کیا ہے. اب میں آپ کو ایک بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ آج ڈسکس کر رہا ہوں, بالکل ڈفرینٹ کانسیپٹ. یہاں پہ قرآن مجید کی سورہ 3 کی ایک آیت ہے, وہ آیت کہہ رہی ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے, ان کے لیے بے انتہا اجر ہے. ٹھیک ہے, اب مجھے باقی چیزوں پہ آپ سے بعد میں بحث کروں گا. الذین آمنوا میں کیا مطلب ہے؟ الذین آمنوا وعملوا الصالحات, جو ایمان لائے اور اس کے ساتھ اچھے عمل کیے. نہیں, ابھی امن تو چھوڑ دے, بات امن پہ آ جائے.
سر ویسے تو آپ نے پہلے اس کی بہت اچھی تشریح دی تھی کہ یہ ایک طریقے سے اللہ کہہ رہا ہے کہ اچھا اگر تمہیں یہ اسکول کو یونیفارم پہننا ہے تو میں نے دے دیا، اب آگے پڑھو. نہیں، سوال یار یہ نہیں ہے. ہم، اس آیت کے تحت ہم، کوئی غیر مسلم ہو سکتا ہے؟ نہیں. نہیں آ سکتا نا. آپ شور ہیں؟ جی یعنی کہ سر ویسے تو میں اس کانسیپٹ کو نہیں مانتا ہوں، میں تو سمجھتا ہوں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں. نہیں، ابھی آپ مانے یا نہیں ماننے کی بات نہیں ہے، قرآن پہ آ جاتے نا. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب وہ میں آپ سے الا کر رہا ہے تو وہ ریفیوٹ میں کر رہا کہہ ہے. رہا ہوں اس آیت کے مصداق میں آمنو نہیں میں نہیں مسلمان کے علاوہ کوئی نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. نہیں. آپ بالکل کنوینسڈ ہیں. جی ٹھیک ہے، میں نے مان لیا. ایمان اور عمل صالح وہاں ساتھ لکھی ہوئی ہے. میں نے آپ کی بات جی مان لی. ٹھیک ہے، جی. اب آپ میرے ساتھ چلیں. ہم، اب آپ میرے ساتھ چلے اور سورہ یاسین کی آیت نمبر 20 پڑھیں. ٹھیک ہے، آیت نمبر 20 جو میں نے آپ سے پہلے بھی آپ کو بات سمجھائی اس بات کی تھی. آیت نمبر 20 کہتی ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اور شہر کے دور کنارے سے ایک مرد دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے میری قوم، ان رسولوں کی پیروی کرو. اوکے. اتبعوا من لا یسلکم اجر وهم مہتدون. پیروی کرو ان کی جو تم میں سے کوئی اجر نہیں مانگتے اور راہ راست پر ہیں. وما لی لا بدو الذی فطرنی والیہ ترجعون. اور مجھے کیا ہوا میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور طرف لوٹائے جاؤ گے. اتخذوا من دونہ الہۃ من جلد الرحمن بضر لا تغنی عنا شفاعتهم شیئا ولا ينفذون. کیا میں اس کے سوا اور معبود بناؤں؟ اگر خدا مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو ان کی سفارش میرے کچھ کام نہ آئے اور مجھے چھڑا سکیں. انا فی لفی ضلال مبین. تو اگر میں ایسا کروں تو میں یقیناً کھلی گمراہی میں ہوں گا. انی آمنت بربکم فاسمعون. آخرکار اس شخص نے کہا میں تمہارے رب پر ایمان لایا لہذا میری بات سنو. خالہ اتقل الجنت و خالہ یا لیتا قومی یعلمون. اس سے کہا گیا تم داخل ہو جا. اس نے کہا کاش میری قوم جانتی. وما غفر لی وجعلنی من المکرمین. کہ میرے رب نے میری مغفرت فرما دی اور مجھے عزت و قربت میں شامل فرما دیا. اس آدمی کا نام تھا حبیب نجار. یہ مسلمان تھا. جیسا یہ وہ تھا جو پہلے سے ایک نبی کے دور میں وہ کہاں سے آیا تھا؟ کہاں سے آیا تھا؟ کوئی نبی تھا اس کے پاس؟ کوئی کتاب تھی؟ یہ قرآن مجید کی آیتیں پڑھی ہے میں نے آپ کے سامنے. اور کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی کہانی اس طرح نہیں ہے. یہ تھیوریٹیکل نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے وجاء من اقصى المدینة رجل یسعى قال یا قوم اتبعوا المرسلین. رسولوں کی پیروی کرو. نہیں، ہاں، وہ کون آدمی تھا جو بھاگتا ہوا آیا اور اس نے اپنی قوم سے کہا کہ ان کی پیروی کرو؟ وہ بندہ کہاں سے آیا تھا؟ اس نے کس طرح کرنا پڑا تھا؟ تو حبیب نجار کا جو میں اگلے سے میں آپ کو پورا ایکسپلین کروں گا. وہ آپ مجھے بتائیں حبیب نجار کی جو کہانی ہے قرآن میں کیوں دی گئی؟ سر جو اب میرا چھوٹا ذہن کہہ رہا ہے وہ یہ کہ انسان اپنے آپ کو ریئلائز کر کے سوچ و فکر کر کے اس نتیجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ پروردگار ہے اور اس کے انبیاء رسول آئے ہیں تو ان کی پیروی کرنا. تو پھر امن اور عمل صالحات میں آ گئے نا. اچھا اب آ جائے اس کی آرگومنٹ پر آ جائے. اب وہ کیا رہا ہے؟ اب آپ سنیں کیا رہا ہے. مجھے کیا ہوا کہ میں اس کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا ہے. اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے، مولوی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، یہ بھی عقل کا کیس ہے. اور کیا اس کے ساتھ کسی اور کو معبود بناؤں، یہ بھی عقل کا کیس ہے. اور اگر خدا مجھے تکلیف پہنچائے تو کوئی بندہ مجھے بچا نہیں سکتا. تو اگر میں یہ نہیں کروں گا تو کھلی گمراہی ہوگی. ٹھیک ہے، اور کہہ رہا ہے کہ جی اور بس. تو یہ جو 4 کرائٹیریا اس کے ہیں، اس کرائٹیریا میں کہاں لکھا ہے کہ وہ کلمہ پڑھے گا؟ تو کیا یہ کرائٹیریا ختم ہو گیا؟ سر ویسے ایک بڑا عجیب سوال پوچھوں، کلمہ قرآن میں ہی کہا ہے؟ میں آپ سے یہی سوال کر رہا ہوں نا کہ اب یہ حبیب نجار کا
کا کانسیپٹ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ کیا میں اس کی عبادت نہیں کروں جس نے مجھے پیدا کیا؟ بس وہ مومن ہے، بس ایمان ہے، مومن ہے وہ تو پھر میں نے جو آیت ابھی آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ مومن کا آمنو وعملوا الصالحات. ایمان تو بہت آسان سا لفظ ہے نا سر، بس فیتھ. میرا شفر صاحب پر ایمان ہے کہ وہ میری مدد کرائیں گے. نہیں، میں اب اس کہانی میں نہیں جانا چاہتا. میں تو صرف آپ سے سوال یہ کر رہا ہوں کہ آج کے پاکستان میں، آج کی دنیا میں، کیا تم مجھے یہ کہہ رہے ہو کہ صرف اور صرف وہ لوگ جو مسلمان ہیں ان کے بارے میں حکم کیا ہے؟ اب وہ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ تبلیغی ہو جائیں گے ان کو آگے؟ کیا ہوگا؟ سر بہت بچائے گا ان کو آگے. آمنو میں کیسے آئیں گے وہ؟ اس کو چھوڑ دو، اس کہانی کو چھوڑ دو. اب آ جاتے ہیں آمنو کیسے آئیں گے. سر آمنت کا تو صرف اتنا سا مطلب ہے کہ بس ذات خدا پر وہ ہو، اعتماد ہو. بس کیسے آئیں گے؟ اعتماد کیسے پتہ لگے؟ سیلف ریئلائزیشن سے بھی آ سکتا. That is what I'm saying نا. اب یہاں پہ آ کے آج مسلمان کو، انسانوں کو یہ ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا بالکل کہ آمنو کا مطلب کیا ہے. بالکل سر بالکل. اور میں سمجھتا ہوں یہ تو اسلام کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس خدا کے ساتھ زیادتی ہے، اور اس قرآن کے ساتھ زیادتی ہے جب ہم اس کو کنفائن کرتے ہیں، کیونکہ رب العالمین ہے، رحمت للعالمین ہمارے رسول ہے، اور ہدی للناس کتاب ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے دوبارہ پڑھا آمنو. میں اس کو اگلے والے سیشن میں ایکسپلین کروں گا کہ آمنو کو کہنا ہے. ٹھیک ہے، میں تو اس پہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا، یہ بڑا کنٹروورشل سبجیکٹ ہے، مگر میں صرف ابھی سوال ریز کر رہا ہوں، میں جواب نہیں دے رہا. اور اس لیے سر یہ حبیب نجار کے علاوہ ایک اور شخصیت قرآن میں ایسی ہے جس کا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون سے نبی کے دور میں تھے، وہ ہے حضرت لقمان. ہاں، اس سے میں آتا ہوں بعد میں، اس سے بات کریں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ. تھینک یو سر. تھینک